آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ قبل اس کے کہ کسی بھی طرح کی گفتگو کا آغاز کیا جائے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورۃ قل هو اللہ کی تلاوت کر کے ہم سب کی بیٹی ہی تھی وہ سکینہ حیات بنت حیات مہندی کے لیے دعا کریں کہ پروردگار اس کے درجات بلند کرے اور گھر والوں کو ہمت اور قوت اور صبر عطا کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین ابی القاسم محمد خاتم النبیین علیہ الطیبین الطاہرین المنتجبین المیامین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، محمد علی محمد۔ حاضرین گرامی، دور عرب سے کون ناواقف ہے کہ تاریخ گواہ ہے کہ اس سرزمین پر عورتوں کے حقوق کو، بیٹیوں کے حقوق کو دبایا گیا۔ جب ان کے ظلم کی فہرست تیار ہوئی تو سر فہرست یہ جملہ لکھا گیا کہ یہ وہ کلچر تھا، وہ ماحول تھا، ان کے ہاں کی وہ عجیب و غریب رسمیں تھیں کہ ایک وہ بچی جو ابھی ناسمجھ ہے اس کو اپنی عمر کے آنے سے پہلے زندہ دفن کر دیا جایا کرتا تھا، اور دفن کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا تھا، اس کا خود باپ ہوا کرتا تھا۔ پروردگار عالم نے ان کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے اور بیٹیوں کو ان کے حقوق دلوانے کے لیے سرزمین عرب پر رحمت العالمین کا نزول کیا۔ پیغمبر اسلام نے جب اپنے مقصد کا آغاز کیا تو سب سے پہلے انہوں نے ان کی اس ظالمانہ رسم کو ختم کیا کہ کسی بھی بیٹی کو اب دفن نہیں کیا جائے گا، زندہ دفن نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے لیے پروردگار عالم نے تمام انتظام کیے اور پورا سپورٹ قدرت کی طرف سے پیغمبر اسلام کو ملا۔ وہ تاریخوں میں آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ بیٹے بھی تھے پیغمبر اسلام کے، لیکن وہ رحلت فرما گئے، اور اس کے بعد اللہ نے آیت اور سورے کی شکل میں پہلے اعلان کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، ہم آپ کو کثرت اولاد سے نوازیں گے۔ اب جو کثرت اولاد سے نوازا گیا تو اس کے بعد بہترین تحفہ جو قدرت کی طرف سے پیغمبر اسلام کو میسر ہوا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آغوش رسالت میں ظہور فاطمہ ہوا۔ صلوات بھیجیں اور اس کے بعد تاریخ اسلام اس بات کی گواہ ہے کہ اپنی اس بیٹی کی پرورش اور تربیت اور اس کے بعد 63 سال کی جو بھی ظاہری حیات پیغمبر اسلام کو اس دنیا میں ملی تھی، اس میں اپنی بیٹی سے والہانہ محبت کرتے تھے۔ اور بڑی مثالیں ہیں تاریخ میں اگر پیغمبر اسلام کی اپنی بیٹی سے محبت کو بیان کیا جائے۔ چونکہ آج نوچندی جمعرات ہے اور اسی سے منسلک
ایک بیٹی کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ پرسہ دینے کے لیے، دلاسا دینے کے لیے ایک بیٹی کا ہی ذکر کیا جائے۔ اور مجھے ہمت اور حوصلہ افزائی کے لیے تاریخ انسانیت میں کوئی بیٹی ایسی نہیں ملی جس کا میں ذکر کرتا سوائے فاطمہ الزہرا کے۔ جب ان کی اپنی ایک چھوٹی سی عمر پر مختصر سے وقت میں بات ہوگی تو آپ سمجھیں گے کہ کس ہمت سے اس بیٹی نے کام لیا، کس دانشوری کے ساتھ زندگی کو بسر کیا، کس صبر کے ساتھ اپنی حیات کو گزارا ہے۔ ابھی حدیث قصہ ہو رہی تھی اور یہ حدیث قصہ منسوب ہی رسول کی بیٹی سے ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی چھوٹی سی گفتگو کا آغاز وہیں سے کروں کہ جہاں سے ہمارے بیٹے حسن سلموں نے حدیث قصہ کے ذریعے سے اس بات کو چھوڑا ہے، اور یہیں سے آپ کو پتہ چلے گا جب میں دھیرے دھیرے منزل پر آؤں گا کہ باپ کی اپنی بیٹی سے کس قدر محبت تھی۔ گھر میں آتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجھ کو کچھ ضعف محسوس ہو رہا ہے، فیور ہے، بخار ہے، تھکن ہے۔ حالانکہ یہ تو ایک واقعہ ہے حدیث قصہ میں، لیکن جو میں نے اپنا مطالعہ کیا ہے، انالیسس کیا ہے، تو میں نے یہ پایا کہ پیغمبر اسلام بہانے تلاش کرتے تھے کہ ہم اپنی بیٹی سے ملاقات کریں اور اس کی زیارت کریں، اس سے بات کریں، اس کے پاس بیٹھیں۔ اس قدر محبت تھی۔ کون باپ اپنی بیٹی کے آنے پر کھڑا ہوتا ہے؟ یہ محبت کی دلیل تھی کہ فاطمہ کے آنے پر رسول کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اور آج جب ان کو کچھ احساس ہوا کہ تھکن ہے، بخار ہے، تو اپنی بیٹی کے گھر پہ گئے اور جانے کے بعد کہا جو حدیث قصہ میں آپ نے سنا، شہزادی نے اپنی چادر لا کر دے دی، بابا کے حوالے کر دی۔ پیغمبر اس چادر کے نیچے آ گئے اور آرام فرمانے لگے۔ اب بات آگے بڑھتی ہے تو شہزادی کہتی ہیں کہ اس کے بعد میرا بڑا بیٹا حسن تشریف لاتا ہے اور کہتا ہے سلام کے بعد، یا اماں انی اشم عندک راحتن طیبتن، کہ میں اپنے جد، اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ تو شہزادی نے جواب دیا، نام ہا ہوا نائمان تحت ھذا الکساء، چادر کے نیچے آرام کر رہے ہیں۔ وہ پاس چادر کے جاتے ہیں اور جانے کے بعد اجازت دیتے ہیں، اتادنی ادخل معک تحت ھذا الکساء، سلام کے بعد کہا نعم قد اذنت لک فداخلہ، اور حسن بھی، امام حسن علیہ السلام چادر کے نیچے آ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ چھوٹا بیٹا آتا ہے، وہ بھی سلام کرتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ اوما انی اشم عندک راحتن طیبتن کان رایت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کا نام ہا ہوا وقع کا نائمان تحت ھذا الکساء، وہ بھی ہیں اور آپ کے بھائی بھی ہیں، وہ بھی پہنچتے ہیں اور اجازت مانگتے ہیں، ان کو بھی اجازت ملتی ہے، چادر کے نیچے اپنے بھائی کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ پھر علی مرتضیٰ آتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، کہاں وہ اور آپ کے دونوں بچوں کے ساتھ چادر کے نیچے ہیں۔ وہ بھی آتے ہیں، اجازت لیتے ہیں، چادر کے نیچے آتے ہیں۔ آخر میں شہزادی خود جاتی ہیں اور کہتی ہیں یا بات اتادنی ادخل معک تحت ھذا الکساء، تو ساتھ میں آپ نے کہا تمہیں بھی اجازت، تم تو آؤ چادر کے نیچے تاکہ آیت آگے بڑھے۔ شہزادی بھی چادر کے نیچے آ جاتی ہیں، اور جب یہ سب کے سب اس چادر کے نیچے آ جاتے ہیں تب پروردگار
مخاطب ہوتا ہے آسمان کے فرشتوں سے، کہتا ہے اے لمو اے ملائکتی و سکان و سماواتی و عزتی و جلالی انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہم نے اس کائنات کو نہیں خلق کیا، لیکن ان کی محبت میں جو اس چادر کے نیچے ہیں۔ تب جبریل امی آگے بڑھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں یا رب ومن تحت الکساء۔ ارے اتنی دیر سے قصیدے پڑھ رہا ہے کہ چاند بنایا، سورج بنایا، زمین بنایا، آسمان بنایا، پیڑ بنائے، پہاڑ بنائے، ان کی محبت میں تو یہ بھی تو بتا دے کہ ومن تحت الکساء کون ہے چادر کے نیچے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ جن کا دن میں کئی مرتبہ آنا جانا ہو اس گھر پر، آج وہی نہیں پہچان رہے ہیں کہ چادر کے نیچے کون ہے۔ ومن تحت الکساء، بھئی ساری آیتیں لے کر انہی کے گھر پر گئے ہیں اور بھی تمام، اور آج پوچھیں ومن تحت الکساء۔ جبریل امی اگر نہیں پہچان سکے تو ان کی غلطی یا ان کی کمی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تھوڑا سے اس کا تجزیہ کیجئے گا، مطالعہ کیجئے گا کہ حدیث قصہ کہنا کیا چاہتی ہے، تو ہمارے بھی ذہن چکرا جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلا سوال ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ جو چادر بی بی فاطمہ نے اپنے بابا کے حوالے کی تھی، وہ چادر تھی کتنی بڑی؟ تو پتہ چلا کہ وہ چادر، جو تاریخوں سے پتہ چلا چادر اتنی بڑی تھی کہ اگر سر ڈھکتے تھے تو پیر کھل جاتے تھے، پیر ڈھکتے تھے تو سر کھل جاتے تھے۔ تو جو چادر ایک فرد کو نہیں ڈھک پا رہی ہے، اس میں اتنے کیسے آ گئے؟ یہ مسئلہ حل ہو جائے تو جبریل امی کی مشکل آسان ہوتی ہوئی نظر آئی۔ حقیقت یہ ہے کہ جب ہم مادیت کی نگاہ سے چادر کے نیچے دیکھیں گے تو ایک بھی فرد چادر کے نیچے آتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ایک پانی کے گلاس میں آپ پانی بھرتے ہیں، گلاس بھرنے کے بعد اب وہ پانی گلاس کے ادھر یا ادھر گرتا ہے، کیوں نہیں آتا؟ کہا اس لیے کہ پانی مادی ہوتا ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ جتنی جگہ ہوتی ہے اتنا ہی آتا ہے۔ لیکن آپ کا ایک کمرہ ہے کہ جس کو آپ چاروں طرف سے پیک کر دیں کہ ایک ذرہ برابر چھید یا ہول بھی نہ ہو کہ ایک ہوا بھی جا سکے باہر، اور اس میں آپ ایک بلب کو روشن کر دیں اور پوچھا جائے کیا ہوا تو آپ کہیں گے کہ ایک کمرہ جو ہے روشنی سے بھر گیا۔ صلوات تو مثال آپ کے سامنے ہے جو آپ سن رہے تھے
کہ پانی اتنا ہی آتا ہے جتنی جگہ ہوتی، مادی ہوتا ہے، لیکن کمرہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس میں اگر ایک بلب کو روشن کر دیں اور آپ سے پوچھیں تو آپ کہیں گے روشنی سے کمرہ بھر گیا۔ تو جب کوئی چیز بھر گئی تو پھر تو بھر گئی، لیکن جب دوسرا بلب اس میں روشن کیا جا رہا ہے تو وہ بھی روشنی اس میں آ رہی ہے، تیسرا بلب اس میں روشن کیا جا رہا ہے وہ بھی روشنی آ رہی ہے، چوتھے بلب کا اگر سوئچ آن کیا جائے تو اس کی بھی روشنی اس میں سما رہی ہے۔ یہ سارے کے سارے بلب کی روشنی کمرے کے اندر ہے، کہیں نہ نکل رہی ہے، نہ چھت دب رہی ہے، نہ کھڑکی ٹوٹ رہی ہے۔ جب ایک بلب سے روشنی سے کمرہ بھر گیا تھا تو باقی بلبوں کی روشنی کمرے میں کیسے آ گئی؟ تو آپ نے کہا آپ سمجھے نہیں، روشنی جو ہوتی ہے وہ نور ہوتی ہے، نور کی یہ خاصیت ہے وہ کم جگہ میں زیادہ آتا ہے۔ پانی مادی ہوتا ہے، جتنی جگہ ہوتی ہے اتنا آتا ہے، نور کی یہ خاصیت ہے کہ وہ کم جگہ میں زیادہ آتا ہے۔ چادر کے نیچے اگر یہ مادی جسم ہوتے تو ایک بھی نہ آتے، لیکن اس وقت چادر کے نیچے یہ سب کے سب نور کی شکل میں تھے، اس لیے ایک نہیں آئے ہیں، 14 تھے۔ اب جبریل امی کا مسئلہ یہ تھا کہ جب وہ آیتوں کو لے کر جاتے تھے، جب وہ جھولا جھلانے کے لیے جاتے تھے، چکی کو چلانے کے لیے جاتے تھے، روٹی کو لینے کے لیے جاتے تھے، تو وہاں پر چہرے پہچانتے تھے کہ یہ پیغمبر اسلام کا چہرہ ہے، یہ علی مرتضیٰ کا چہرہ ہے، یہ حسن کا چہرہ ہے، یہ حسین کا چہرہ ہے۔ لیکن اس وقت تو چادر کے نیچے وہ حدیث مکمل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس میں پیغمبر اسلام نے کہا اولو وما خلق اللہ نور، سب سے پہلے اللہ نے ہمارے نور کو خلق کیا اور یہ سب کے سب میرے ہی نور کا حصہ ہیں۔ صلوات بھیجے ہوں علی محمد۔ اور کیا تو وہاں پر ایک نور تھا جس کی وجہ سے جبریل امی کو پہچاننے میں دقت ہوئی، اس لیے پوچھا ومن تحت الکسائے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سے اسی حدیث قصہ میں تھوڑا سے آگے لے چلتا ہوں۔ اللہ نے جبریل امی کے سوال پر جواب کیا دیا تھا؟ وَهُمْ فاطمۃ۔ جب جبریل امی نے سوال کیا کہ ومن تحت الکسائے، کون ہے چادر کے نیچے، تو اللہ نے کیا جواب دیا حدیث قصہ میں؟ وَهُمْ فاطمۃ، فاطمہ ہیں، وَأَبُوهَا، بابا ہیں، وَبَالُوهَا، شوہر ہیں، وَبَنُوهَا، بیٹے ہیں۔ چادر کے نیچے کون تھا آپ بتائیے مجھے؟ پیغمبر اسلام، بی بی فاطمہ، علی مرتضیٰ اور حسن اور حسین۔ اگر صرف چادر کے نیچے فاطمہ کے 2 بیٹے حسن و حسین کی شکل میں تھے تو پھر لفظ بنوہا کی کیا ضرورت ہے یہاں پر؟ حدیث قصہ پڑھتے غور کیجئے۔ بھئی کیا کہا؟ وہ فاطمہ تو ٹھیک ہے ہٹا دیجئے، وہ ابوہا بابا ہٹا دیجئے، وہ بالوہا شوہر ہٹا دیجئے، لیکن وہ بنوہا بچے ہیں، اور بچوں کی شکل میں اگر آپ کہتے ہیں کہ صرف حسن و حسین چادر کے نیچے تھے تو حدیث قصہ مکمل نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ لفظ بنوہا جمع کا لفظ ہے اور حسن و حسین تثنیہ میں ہے۔ عربی میں واحد ایک کو کہتے ہیں، 2 کو تثنیہ کہتے ہیں، 2 سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں۔ یعنی اگر چادر کے نیچے صرف 2 ہی بچے تھے حسن و حسین کی شکل میں تو پھر اللہ کو لفظ بنوہا استعمال نہیں کرنا ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ پھر اللہ کو کہنا چاہیے اس چادر کے نیچے حسنین ہیں یا ابنین ہیں، 2 بچے، لیکن نہ حسنین کہا نہ ابنین کہا، بنوہا کہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چادر میں صرف حسن و حسین 2 بیٹے نہیں ہیں، 2 سے زیادہ ہیں۔ یعنی اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ اس چادر کے نیچے رسول ہیں، فاطمہ ہیں، علی ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، زین العابدین ہیں، باقر ہیں، جعفر ہیں، رضا ہیں، موسیٰ کاظم ہے، اور آخری امام بھی چادر کے نیچے موجود محمد محمد۔ یہ لفظ بنوہا کی وضاحت ہے۔ اچھا پھر اللہ نے کیا جواب دیا تھا؟ وَهُمْ فاطمۃ، کن سے پہچانا؟ کہ فاطمہ کے بابا، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بچے۔ عجیب سا نہیں لگتا خود بھی؟ کیونکہ چادر کے نیچے پیغمبر اسلام جیسا کائنات کا رسول سب کا سردار موجود ہے، پہچانوایا شہزادی فاطمہ سے جا رہا ہے، بیٹی سے پہچانوایا جا رہا ہے، انٹروڈکشن جو ہو رہا ہے وہ فاطمہ علیہ السلام سے ہو رہا ہے۔ علی مرتضیٰ سے پہچانوایا جا سکتا تھا، امام تھے،
پیغمبر اسلام سے پہچانوایا جا سکتا تھا، رسول تھے، بیٹوں سے پہچانوایا جا سکتا تھا، جنت کے جوانوں کے سردار تھے، لیکن نہیں، ان کا انٹروڈکشن اگر کروایا جا رہا ہے تو شاید یہ فاطمہ سے کروایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو چادر کے نیچے اس پہچان کے لیے، اس انٹروڈکشن کے لیے ایک مرکز کی ضرورت تھی۔ بچہ اپنی کاپی پہ پرکار میں ایک سائیڈ میں پینسل لگا کر ایک گول دائرہ کھینچتا ہے، اور گول دائرہ کھینچنے کے بعد میں اس کے گول دائرے کے سینٹر میں پرکار کی جو دوسری سائیڈ ہوتی ہے، اس میں نوک ہوتی ہے، اس سے ایک پوائنٹ، ایک بندو بن جاتا ہے، ایک نقطہ بن جاتا ہے۔ اس نقطے کی، اس پوائنٹ کی خاصیت یہ ہے کہ وہاں سے اس گول دائرے کی کسی بھی لائن میں لکیر کھینچی جائے گی برابر ہوگی، نہ چھوٹی ہوگی نہ بڑی ہوگی۔ بس اللہ کو بھی چادر کے نیچے ایک ایسے سینٹر پوائنٹ کی ضرورت تھی، ایک ایسے مرکز کی ضرورت تھی کہ جس سے جو بھی رشتہ پہچانوایا جائے وہ ڈائریکٹ آتا ہوا نظر آئے۔ اگر رسول سے پہچانوایا جاتا تو بیٹی فاطمہ تھی، سگا رشتہ تھا، ڈائریکٹ تھا، براہ راست تھا، لیکن علی مرتضیٰ کزن تھے، ڈائریکٹ رشتہ نہیں تھا، کسی کے ذریعے سے رشتہ بنا تھا۔ اگر حسن و حسین کے ذریعے سے پہچانوایا جاتا تو ماں تھی فاطمہ، پہچانا جا سکتا تھا، باپ تھے علی مرتضیٰ، کو سمجھا جا سکتا تھا، لیکن نانا تھے وہ، ان کا ڈائریکٹ رشتہ نہیں تھا، کسی کے ذریعے سے یہ رشتہ مکمل ہوا ہے۔ اسی طرح سے اگر علی مرتضیٰ سے پہچانوایا جاتا تو بی بی فاطمہ کا انٹروڈکشن ہو سکتا تھا، بیٹوں کا ہو سکتا تھا، لیکن وہ بھائی کزن تھے، ڈائریکٹ رشتہ نہیں تھا۔ لیکن جب اللہ نے اس پہچان کے لیے، اس انٹروڈکشن کے لیے جناب شہزادی فاطمہ کو چنا تو سارے رشتے براہ راست ملتے ہوئے نظر آئے۔ وہ بابا ہیں، سگا رشتہ، یہ شوہر ہیں، سگا رشتہ، یہ بچے ہیں ان کے، یہ سگا رشتہ۔ لہذا مرکز بی بی فاطمہ کو بنایا گیا۔ یہ عظمت و طہارت و اہمیت ہے شہزادی فاطمہ کی تاریخ اسلام میں، کہ جن سے رسالت کو پہچانوایا جا رہا ہے، جن سے امامت کو پہچانوایا جا رہا ہے۔ لیکن اب میں اپنی اس بیان کے رخ کو تھوڑا سے موڑوں تاکہ مجلس اختتام پہ بھی پہنچے، لیکن ابھی 2-4 منٹ میں آپ کے اور لوں گا۔ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید یا حدیث یا تاریخ یا امام علی یا امام حسن یا امام حسین یا ان کے بیٹے یا پیغمبر اسلام کے ذریعے سے شہزادی فاطمہ کی کتنی عظمت بیان کی گئی ہے، ساری تاریخیں بھری ہوئی ہیں۔ لیکن ابھی کتنے روز گزرے تھے پیغمبر اسلام کو اس دنیا سے گئے ہوئے، اور اس بی بی کو دربار میں جانا پڑا، کتنے روز ہوئے تھے، بی بی کو دربار میں جانا پڑا تھا۔ اچھا، میں نے پوچھا یہ بی بی دربار میں گئی کیوں تھی؟ کہا باغ فدق کا مسئلہ تھا، وہ مقدمہ لے کر گئی تھی۔ نہیں، یہاں پر سوچنے کی بات ہے، باغ فدق کا مسئلہ نہیں تھا۔ باغ فدق کا مسئلہ اگر ہوتا تو یہ بی بی کبھی نہ جاتی، کیونکہ اس سے پہلے اس سے بڑے بڑے مسئلے آئے تھے، لیکن بی بی نے گھر سے قدم نہیں نکالا تھا۔ جو سقیفہ ہوئی تھی وہ اس سے پہلے بنی تھی، شوہر کے سارے حق کو غصب کیا جا رہا تھا، لیکن بی بی نہیں نکلی تھی۔ یہ باغ فدق اس سے بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ پھر بی بی فاطمہ کو موقع کی تلاش تھی، کچھ ایسے لوگ ہیں جو حق کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اور یہ ظلم ہے، لہذا موقع ملتے ہی ان کو تاریخ اسلامی یعنی تاریخ انسانیت میں ایکسپوز کرنا ہے۔ آنے والی نسلیں جب دیکھیں تو پہچانے کی کیا تھے، اس تاریخ کو جب پڑھیں جو باغ فدق کا مسئلہ ہے، یہ مقدمہ جو ہے، بی بی فاطمہ کو یہ مقدمہ مل گیا، یہ موقع مل گیا، لہذا وہ وہاں پر فدق کے مسئلے کے لیے نہیں گئی تھی، اس مقدمے کے لیے نہیں گئی تھی، وہ گئی تھی کچھ لوگوں کے چہروں سے نقاب ہٹانے کے لیے۔ اور کیا نا آپ نے کیا، بی بی پہنچی دربار میں، اپنے گھر سے نکلی، مسجد کے مین دروازے سے اس دن گئی ہیں، اور دربار میں جب پہنچی تو حاکم وقت اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، اور بی بی پہنچتی دربار میں، اس کے بعد کہتی ہے کہ میں ایک مقدمہ لے کر آئی ہوں۔ پوچھا کیا، بتائیے آپ۔ کہا ہماری کچھ زمین تھی، باغ ہے جس کا فدق نام ہے، ہمارے بابا نے ہم کو دیا تھا، تو قبضہ کر لیا ہے۔ کیوں؟ تو حاکم وقت کہتا ہے کہ وہ اس لیے کہ آپ کے بابا کی ایک حدیث ہے ہمارے پاس جو آپ کے گھر سے نکلی ہے کہ ہم انبیاء کا نہ کوئی کسی کو وارث بناتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ کہا تو بی بی نے ایک سوال ایسا کیا کہ مقدمہ ختم ہو گیا۔
مقدمہ ایسے ہی انہوں نے کہا کہ بابا کی حدیث ہم انبیاء کا نہ کوئی وارث ہوتا ہے نہ ہم کسی کو وارث بناتے ہیں. بی بی نے ایک سوال پلٹ کر لیا, مقدمہ وہیں پر ختم ہو گیا. یہ جو آج تک باتیں ہو رہی ہیں فدق پر, یہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ بی بی کی یہ محنت دبنے نہ پائے. بیوی نے مقدمہ تو کبھی ختم کر دیا جب یہ حدیث سامنے آئی کہ بابا کا, آپ کے بابا کی حدیث ہے کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا نہ ہم کسی کو وارث بناتے ہیں. تو بیوی نے ایک سوال کر لیا, سوال کے بعد بات ختم ہو گئی تھی, کورٹ کو ختم ہو جانا چاہیے تھا, لیکن مجبوری یہ تھی. سنیے گا جملہ کہ بی بی مقدمہ جس کے خلاف لے کر گئی تھی وہی حاکم تھا, جج وہی تھا فیصلہ کرنے. اب اس ماحول میں آپ سے بہتر کون سمجھے کہ جن کے خلاف آپ مقدمے لے کے جاتے ہیں ساری سپریم کورٹ انہی کے انڈر میں, کیا ہوگی سنوائی؟ نہیں ہوگی. ایسا ہی بیوی کے ساتھ میں ہوا. مقدمہ مضبوط تھا, سارے حوالے پیپر موجود تھے, دلیلیں موجود تھیں, لیکن مجبوری یہ تھی کہ فیصلہ جس کو دینا ہے اسی کے خلاف مقدمہ تھا. لہذا وہ سوال تو کیا, تاریخوں میں زندہ ہے, ہم آپ سمجھتے ہیں, لیکن وہاں پر اس سوال پر کوئی ایکشن نہیں لیا جا سکا, کیونکہ ایکشن لینے والا تو خود ہی جج تھا جس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے تھا. تو بیوی نے کہا, انہوں نے کہا کہ حدیث آپ کے بابا کی موجود ہے, آپ کے گھر سے آئی کہ ہم انبیاء کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ کسی کو وارث بناتے ہیں, لہذا یہ آ گیا. تو بیوی نے ایک سوال کر لیا, اچھا ٹھیک ہے, اپنی بات پہ ٹکے رہنا, کیونکہ آپ نے گواہی دی ہے کہ ہم انبیاء کسی کے وارث نہ ہوتے ہیں نہ کسی کو بناتے ہیں. کہا بالکل. تو کہنے لگے ہمارا سوال ہے پھر آپ سے. بیوی نے سوال کیا, کیا سوال؟ کہ آپ جو آج تخت پہ بیٹھے ہیں کیا آپ کو ہمارے بابا نے بنایا تھا؟ ختم ہو گیا اسی سوال کا مقدمہ. چپ, پن ڈراپ, سائلنس. دربار میں کسی نے جواب نہیں دیا اس سوال کا, پوری تاریخ گواہ ہے. بات کو موڑ دیا گیا, اس سوال کا جواب نہیں دیا گیا. کیوں؟ اس لیے نہیں دیا گیا, اگر یہ کہا جاتا کہ ہاں آپ کے بابا نے ہم کو بنایا ہے تو پھر وہی حدیث بی بی رکھ دیتی, تم نے کہا تھا کہ انبیاء کا کوئی جانشین نہیں ہوتا ہے. آپ کیسے جانشین بن گئے؟ آپ کیسے حاکم بن گئے؟ وہاں پہ کہا جاتا کہ نہیں ہم انبیاء کا, وہ ہمیں آپ کے بابا نے نہیں بنایا ہے, تو بی بی کہہ دیتی پھر حق کیا ہے حکومت کرنے کا؟ جب نبی نے نہیں بنایا تو آپ کا حق کیا ہے؟ سمجھ گئے تھے. اس پر کوئی بات نہیں ہے. بات کو انہوں نے موڑا. اچھا ٹھیک ہے, آپ مقدمہ لائی ہیں تو کوئی آپ کے پاس تحریر ہے جس کو رجسٹری کہتے ہیں؟ بی بی پوری تیاری سے گئی تھی, رجسٹری دکھا دی, یہ علی مرتضیٰ خیبر کے علاقے سے یہودیوں سے لکھوا کر لے کے آئے تھے کہ یہ رسول کی پراپرٹی ہے. یہ خیبر کی جنگ کا واقعہ نہیں ہے. اس کے بعد پھر علی مرتضیٰ گئے تھے, مسلمانوں پر وہ لوگ ظلم کر رہے تھے, وہاں سے انہوں نے فدیہ کے طور پر یہ پراپرٹی رجسٹری لکھ کر دی تھی کہ یہ ہم آپ کے بابا کو دیتے ہیں جو ہم نے آپ کا نقصان کیا, آئندہ ہم کسی مسلمان. وہ ایک لمبا واقعہ ہے. بہرحال تو وہ پورے کاغذات موجود تھے بیوی کے پاس, اور وہ انہوں نے پیش کر دیے کہ دیکھو یہ ہمارے بابا کے نام ہے اور انہوں نے ہمیں دیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے, لیکن کیا اس کا کوئی گواہ ہے؟ بس یہاں سے 2-4 منٹ, اس کے بعد میں منزل پہ آ ہی رہا ہوں. یہیں پہ مجھے یہی بی بی پہ ہی بات ختم کرنی ہے, آج کی مجلس میں ختم کرنی ہے. کہو ٹھیک ہے, لیکن آپ کے پاس کیا اس کا کوئی گواہ ہے؟ دیکھیے پھر پھنس گئے. دیکھیے جھوٹ تو جھوٹ ہوتا ہے, غلط تو غلط ہوتا ہے, نکل نہیں پاتا. پھر پھنس گئے, کیونکہ شریعت قرآن کی روح سے معصوم سے گواہی مانگنے کا حق کسی کو نہیں ہے. ہم معصوم سے گواہ مانگے نہیں, گواہی دیجیے. آپ نے پڑھا ہے قرآن مجید میں کہ جناب عیسیٰ نے کہا انی عبداللہ, میں اللہ کا عبد ہوں, میں نبی بنا کر بھیجا ہوں, کتاب لے کر آیا ہوں. ساری قوم نے تسلیم کر لیا, کسی نے گواہ نہیں مانا. وہ سمجھتے تھے, وہ جانتے تھے کہ معصوم ہے, ان سے گواہی نہ مانگی جائے. ایک اور واقعہ ہے, پیغمبر اسلام بازار میں جا رہے تھے. سنیے, آپ کو اچھا لگے گا. ایک سلوات بھیجیے مل جل کر. پیغمبر اسلام مدینے میں بازار لگا ہوا تھا, جانوروں کا بازار تھا. پیغمبر اسلام گزر رہے تھے, بہترین اونٹ اور گھوڑے سب اپنے اپنے فروخت کرنے کے لیے لائے ہوئے تھے. اور اس وقت جو گھوڑے ہوتے تھے وہ اس وقت کے لوگوں کی ضرورت بھی ہوتے تھے, مجبوری بھی ہوتے تھے. گھوڑے جو جیسے کہ آج کے لوگوں کی مجبوری کار ہے اور ضرورت بھی ہے, لے لیتے ہیں شوق میں, اگر پیسہ ہے تو کار لے لیتے ہیں, کھڑی رہے گی کوئی بات نہیں, شوق ہے. ایسے ہی اس زمانے میں تھا کہ بہترین گھوڑے رکھنے کا شوق بھی تھا اور ضرورت بھی تھی اور مجبوری بھی تھی. تو ایک اعرابی تھا جس کے پاس ایک بہترین گھوڑا تھا. پیغمبر اسلام کی نگاہ اس پہ پڑی. یہ جملہ ذہن میں رہے کہ شریعت قرآن میں معصوم سے گواہی مانگنے کا حق کسی کو نہیں ہے. وہ اپنا گھوڑا لیے ہوئے کھڑا تھا. پیغمبر اسلام نے دیکھا ٹھیک ہے, پاس پہنچے,
کہا بیچنے کے لیے لائے ہو؟ کہا جی بیچنے کے لیے لائے ہیں۔ کتنے کا ہے؟ کہا اتنے درہم کا ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم نے اس کو خرید لیا۔ پیغمبر نے کہا ہم نے اس کو خرید لیا، ہم کو پسند آیا، ہم کو اچھا لگا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے یہاں پر کہ ہم وہ جو درہم ہے، جو پیسے، جو قیمت ہے، وہ اپنے گھر کے حجرے میں رکھ کے آئے ہیں، رکھے ہوئے ہیں، لہٰذا اب یہ گھوڑا میرا ہو گیا، وہ جو میرے گھر میں پیسے رکھے ہیں وہ تمہارے ہو گئے، بس اتنی مہلت دو کہ میں گھر سے پیسے لا کر تمہارے حوالے کروں، یہ گھوڑا میں تم سے لے لوں، اتنی دیر یہ امانت میری تمہارے پاس ہے، بس میں گیا ہوا آیا۔ کہا ٹھیک ہے، پیغمبر اسلام چلے گئے۔ بس اسی دوران، اسی وقت دو مدینے کے مسلمان بھی گزر رہے تھے ادھر سے یا کہیں سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے بھی دیکھا، گھوڑے کے پاس سے گزرے، کیا ہوا بیچ رہے ہو؟ کہاں بیچ رہے تھے، لیکن یہ بک گیا۔ تو انہوں نے قدم آگے بڑھائے، لیکن بڑھتے بڑھتے پوچھا کس نے خریدا ہے؟ انہوں نے کہا پیغمبر اسلام نے خریدا ہے۔ بس یہ سنا تو قدم جو آگے بڑھے تھے ان کے، وہ پیچھے آ گئے۔ جب پیچھے آئے تو انہوں نے کہا پیغمبر اسلام نے خریدا؟ کہاں؟ ان کو معلوم تھا کہ پیغمبر اسلام اگر کسی چیز کا سلیکشن کرتے ہیں تو اس میں نقص کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ اگر پیغمبر نے کسی چیز کو پسند کیا ہے، کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، تو وہ اچھی ہی ہوگی، اس کی کوالٹی میں کوئی فرق نہیں ہوگا، کوئی نقص نہیں ہوگا۔ لہذا ان کا من چاہا کہ یہ چیز ہم خرید لیں۔ اس سے کہا کیا ہمارے ہاتھ بیچ سکتے ہو؟ کہا بک گیا، کیسے بیچ سکتے ہیں آپ کے ہاتھ؟ کہا رقم ہم زیادہ دے دیں گے۔ بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے، اس نے دیکھا کہ چوگنی رقم مل رہی ہے، یعنی جو چیز 10,000 کی تھی وہ 40-50,000 کی اب بک رہی ہے۔ تو من میں لالچ جاگا اس اعرابی کے، اس نے اس کے ہاتھ بیچ دیا، اس سے پیسے لیے، وہ چلے گئے۔ ادھر ابھی وہ گئے تھے، وہ گھوڑا لے گئے، پیغمبر اسلام آ گئے۔ سنیے گا جو میں نے جملہ یہاں تھوڑا تھا وہ ذہن میں اگر تو سنیے گا۔ پیغمبر اسلام آ گئے، کہا کہ لو بھائی یہ پیسے اپنے لو، لاؤ گھوڑا میرے حوالے کرو۔ تو اس نے کہا کون سا گھوڑا؟ آپ نے تو کوئی نہیں خریدا تھا مجھ سے گھوڑا ووڑا۔ اس نے کہا ابھی تو بات ہوئی تھی، میں نے کہا تھا میں پیسے لینے جا رہا ہوں، میری امانت تمہارے پاس ہے۔ تو اس نے کہا آپ ہی کہتے ہیں کہ اگر ایسی کوئی بات ہے تو گواہ لائیے۔ آ گئی نا بات وہیں پہ، کوئی شاہد ہے، کوئی گواہ ہے؟ اب پیغمبر صاحب نے کہا اس کو کیا گواہ دیں، ہماری اس کی بات ہو رہی تھی، بس کوئی تھا بھی نہیں۔ اسی درمیان دور سے ایک شخص چلا رہا تھا، اوپر سے بڑا کالا تھا لیکن اندر سے بڑا گورا تھا، جی بلال حبشی۔ اور وہ آئے، آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ سلام، وعلیکم السلام۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ پیغمبر اسلام نے سارا مقدمہ اس کے سامنے رکھ دیا، یہ معاملہ ہے، ہم پیسے دینے گئے تھے، وہ بڑا کہہ رہا ہے کہ کوئی گواہ چاہیے۔ گواہ میں کہاں سے دے دوں؟ میں تو اکیلے ہی بات کر رہا تھا۔ جناب بلال نے بلا فصل، بنا وقت گواہے ہوئے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں، پیغمبر نے تم سے گھوڑا خریدا، تمہیں گواہ چاہیے، میں گواہی دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا پیغمبر سے کہ آپ ہی نے کہا ہے کہ گواہی اس کی مانی جاتی ہے جو عینی ہو، چشمدید ہو۔ ہماری آپ کی بات ہو رہی تھی، صحیح نہیں، پتہ نہیں کہاں تھے آپ آئے، انہوں نے جب دیکھا ہی نہیں تو گواہی کیسے دیں گے؟ اب سنیے، پیغمبر اسلام مخاطب ہوئے اس کی طرف، کہا بات تو صحیح ہے اس کی اعرابی کی، بلال جب تم یہاں پہ تھے ہی نہیں تو تمہاری گواہی کیسے مانی جائے گی، تمہاری شہادت کیسے مانی جائے گی؟ اب بلال کا جواب سنیے، قدموں پہ گر گئے، قدموں کو چوما، ہاتھوں کو جوڑا، پیغمبر اسلام سے کہا آپ کو آپ کی عظمت کی قسم ہے یا رسول اللہ، آپ بتائیے کہ آپ نے کہا اللہ کو مانو، ہم نے مانا کہ نہیں مانا؟ کہا مانا۔ کہا آپ بتائیے کیا ہم نے اس کو دیکھا؟ ہائے ہائے ہائے، اگر سن رہے ہیں بات کو، آپ نے کہا جنت کو مانو، ہم نے مانا کہ نہیں مانا؟ کہا مانا۔ کہا کیا ہم نے اس کو دیکھا؟ آپ نے کہا فرشتوں کو مانو، ہم نے مانا کہ نہیں مانا؟ کہا مانا۔ کہا کیا ہم نے دیکھا؟ جب اتنی بڑی بڑی چیزیں بنا دیکھے ماننی، صلوات بھیجیں اللہ علیہ محمد۔ تو پھر یہ تو ایک گھوڑے کی بات ہو رہی ہے۔ جب آپ کے کہنے سے ہم نے اللہ کو مان لیا، اپنے عقیدے کو بدل دیا، ہم آپ کے طریقے سے چلنے لگے، ہم آپ کا کلمہ پڑھنے لگے، ہم فرشتوں پہ ایمان لے آئے، ہم جنت پہ ایمان لے آئے، ہم غیبت پہ ایمان لے آئے، یوم الجزا پر ایمان لے آئے، آپ بازار اور گھوڑے کی بات کرتے ہیں؟ یہ تو چھوٹی سی چیز ہے، کیسے نہیں مانیں گے؟ لیکن یہ بلال حبشی تھے، وہ کوئی اور تھے جو گواہی طلب کر رہے تھے۔ سنیے ایک جملہ بس ختم کر رہا ہوں مسائل کا، کوئی گواہ دیجیے۔ معصوم سے گواہی مانگنے کا حق نہیں، لیکن بی بی سے سوال کیا گیا تو بی بی نے کاغذ پر گواہوں کے نام لکھ کر دیے۔ سنیں جملہ اگر محسوس کریں گے، کوئی مجلس چھوٹی بڑی نہیں ہوتی ہے، بات پہنچنی چاہیے بس۔ بی بی نے کاغذ پر گواہ کی شکل میں سب سے پہلے اپنے شوہر علی مرتضیٰ کا نام لکھا، اس کے بعد اپنے بیٹے حسن و حسین کا نام لکھا، وہ سب تاریخوں میں موجود ہیں، ساری باتیں تاریخوں میں موجود ہیں۔ پھر تیسری گواہی میں کنیز رسول جناب ام ایمن کا نام لکھا، اور یہ وہ پیپر دیکھا، وہ پیپر سامنے آیا، مقدمہ خارج کر دیا حاکم وقت نے، کم مقدمہ آپ کا ختم ہوا، آپ مقدمہ ہار گئی ہیں
اور ان سب کی گواہیاں خارج کی جاتی ہیں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جس وراثت کے لیے آپ بات کرنے آئی ہیں اس میں علی مرتضیٰ کا بھی حق ہے. سنیں گے جملہ کا، یہ محسوس کرنے کا جملہ ہے جو میں یہاں پر دے رہا ہوں آپ کے دلوں کو، آپ کے ذہنوں کو، اس کے بعد مصائب ہوں گے انشاءاللہ، لیکن بیدار ہو کر سنیے گا، شاید کچھ محنت ہے اس کے پیچھے. کہا یہ ہے، ان گواہوں کو نہیں مانا جائے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جس وراثت کی آپ بات کرنے آئی ہیں اس میں علی کا حق ہے، علی کی گواہی نہیں مانی جائے گی. پھر حاکم نے کہا جس وراثت کے لیے آپ بات کرنے آئی ہیں اس میں آپ کے بیٹے ہیں حسن حسین، ان کا حق ہے، ان کی گواہی نہیں مانی جائے گی. اور تیسری ام ایمن ہے، آپ کے بابا نے خود کہا ہے کہ ایک مرد پر دو عورتوں کی گواہی ہوتی ہے، وہ اکیلی ہیں، ان کی گواہی نہیں مانی جائے گی. مقدمہ خارج کر دیا. ہائے ہائے ہائے، بس جملہ میں آہستہ سے کہہ رہا ہوں. مقدمہ خارج ہو گیا. بی بی کی عظمتوں پر ہماری نسلیں قربان ہو جائیں. مقدمہ واپس لے لیا، گواہ نہیں بدلے. صلوات بھیجے ہوں آل محمد. مقدمہ واپس لے لیا، بی بی نے گواہ نہیں بدلے. حالانکہ بی بی کے پاس گواہ کی شکل میں عمار یاسر موجود تھے، سلمان فارسی موجود تھے، ابو ذر غفاری موجود تھے، بی بی فضہ موجود تھی. گواہ بدل سکتی تھی بی بی، لیکن نہیں، اس قرآن کی آیت پر مہر لگائی، یا ایھا الذین اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین. جو یہ سچے ہیں تو پھر سچے ہیں. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ. اپنے سچوں کو لے جاؤ. جو میدان مباہلہ میں سچا ہو کر گیا ہے اس کو اس مقدمے سے کیسے واپس لیا جا سکتا ہے؟ صلوات بھیجے ہوں علی محمد. بس مجھے تھوڑی سی بات، ایک بار اور صلوات بھیجیے مل جل کر. بی بی کو لوٹنا پڑا، مقدمہ واپس لے لیا، گواہ نہیں بدلے، خالی ہاتھ دربار سے لوٹنا پڑا بی بی کو. اللہ ان کے درجات بلند کرے. بڑا کام کیا ہے. ایک مناظرہ کیا تھا انہوں نے، سنیے مسائل 2-4 منٹ. تمام فرقے تو ہیں مسلمانوں میں، تو ان کا مناظرہ غیر فرقے سے ہوا. اس مناظرے کا انتظام کرنے والے ایک گاؤں کے زمیندار تھے، گاؤں میں مناظرہ ہو رہا تھا، بہت زبردست مناظرہ ہوا ہے. وہ زمیندار تھے، پیسے والے تھے، فائننس کر سکتے تھے، انتظام کر سکتے تھے، مناظرے کا پورا سیٹ اپ انہوں نے بنا دیا. لیکن وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، تاریخ اور نالج و قرآن یہ سب ان کو نہیں معلوم تھا. لیکن ہاں مناظرہ ہو رہا تھا، کوئی اچھی بات تھی، اسلام کی بات تھی، لہٰذا دونوں پارٹیوں کو بلا کر سارا انتظام تو انہوں نے کر دیا. اور دونوں مناظرہ ہوتا رہا. مجلس پوری ایک اور ہو جائے گی. زبردست مناظرہ ہوتا رہا یہاں تک کہ نماز کا وقت آ گیا، لیکن فیصلہ نہیں ہو پایا. لیکن اس درمیان تمام باتیں، تمام نقطے نکل کر آئے جو وہ زمیندار جو کہ پڑھا لکھا نہیں تھا، اس نے سارا انتظام کیا تھا، وہ بھی سن رہا تھا. سنیں جملہ، بس یہیں سے مسائل ہو جائیں گے. تو یہ ہوا تھا کہ اب نماز کا وقت ہو گیا، مناظرے کو روکا جائے، نماز پڑھی جائے، آپ ادھر پڑھ لیجیے، اس کے بعد پھر مناظرہ شروع ہوگا. کہا ٹھیک ہے. وہ لوگ مسجد میں چلے گئے، یہ لوگ جو آئے ہوئے تھے اسماعیلی صاحب آپ نے اپنا وہاں پہ اپنا ان کے ساتھ میں پڑھنے لگے. نماز ہونے لگی، مسجد میں نماز ہو رہی تھی. امام صاحب نماز پڑھا چکے. جب پڑھا چکے تو وہ زمیندار وہاں مسجد سے کھڑا ہوتا مسجد میں، اور کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے تمام نمازیوں سے کہ آپ لوگ نماز پڑھ چکے؟ کہا اب آپ لوگ جائیے، مجھے اکیلے میں کچھ اپنے امام سے بات کرنی. ان کو وہ باہر گئے تو اسے کنڈی بند کر دی مسجد کے اندر. اس کے بعد امام سے مخاطبہ کہا دیکھیے میں جاہل جپٹ انسان ہوں، نہ مجھے تاریخ معلوم ہے، نہ مجھے قرآن معلوم ہے، نہ مجھے فدق معلوم ہے جس پر آپ لوگ مناظرہ کر رہے تھے بیوی فاطمہ کے حق پر. ایک سوال بس کرنا چاہتا ہوں آپ سے. مولانا صاحب کہا پوچھو. کہا یہ بتائیے کیا رسول کی بیٹی دربار گئی تھی؟ دیکھیے ہو گئے مصائب اگر محسوس کیا، اس جملے میں مصائب ہو گئے پورے. وہ کہہ رہا ہے جو غیر پارٹی کا آدمی تھا جس نے انتظام کیا تھا. مولانا اسماعیل صاحب تو باہر ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں. یہ اپنے مولانا سے پوچھا، کہنے لگا کہ دربار گئی تھی. اس کے دل پہ لگی ہے کوئی بات پورے دن کی بحث میں. تو مولانا نے کہا کہ بی بی کا حق نہیں بنتا تھا. کہا میں نے آپ سے یہ نہیں پوچھا ہے کہ حق بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا، میں نے صرف یہ سوال کیا تھا کیا وہ دربار گئی تھی؟ تو ان کو کہنا پڑا ہاں گئی تھی دربار میں، تاریخ ہے، چھپائیں گے کیسے؟ کہا اچھا دوسرا سوال یہ ہے جب وہاں تھی تو خالی ہاتھ تھی یا ہاتھ بھرے ہوئے تھے؟ لیجیے ہو گئی بات جو میں موضوع لے کے چل رہا تھا. انہوں نے کہا ساری گواہیں، ساری دلیلیں، ساری باتیں موجود تھیں، ان کے خلاف تھا وہ مقدمہ، ان کو کچھ نہیں ملنا تھا وہاں سے. کہا میں نے یہ پوچھا ہی نہیں کہ خلاف تھا یا کیا تھا یا دلیلیں کیا تھی، میں نے صرف یہ پوچھا ہے کہ رسول کی بیٹی دربار سے پلٹی تھی تو اس کو ملا کہ نہیں ملا جو مانگنے گئی تھی.
تم کو کہنا پڑا نہیں ملا، خالی ہاتھ آئی۔ اچھا مولانا، میں بھی اس گاؤں کا رہنے والا ہوں، آپ مجھے اچھی طرح سے جانتے ہیں، میں مر جاؤں اور میری بیٹی میرے موت کے بعد، سنے جملہ، میرے موت کے بعد آپ کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہے کہ حق تو نہیں ہے میرا، لیکن ہم چاہتے ہیں کچھ ہماری مدد کر دیجئے، پریشان ہیں، باپ مر گیا ہے، تو آپ کیا کرو گے؟ کہا کیوں نہیں، بالکل مدد کریں گے، وہ آپ کی بیٹی عزت دار گھرانے کی لڑکی ہے، اگر مدد ہوگی، حق ہو یا نہ ہو مدد کریں گے۔ کہا مناظرہ ختم ہو گیا مولانا، اسماعیلی جیت گیا۔ تم کو زمیندار کی بیٹی سمجھ میں آ گئی، رسول کی بیٹی آج تک سمجھ میں نہ آئی۔ صلوات بھیجیں گے آل محمد۔ یہ ہے تاریخ آپ کے، زندہ تاریخ ہے۔ کہا زمیندار کی بیٹی سمجھ میں آ گئی، حق نہیں ہے، دے دو گے؟ رسول کی بیٹی سمجھ میں نہیں آئی، جو دلیلیں لے کے پہنچی ہے۔ بس ساری واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ بی بی کس طرح سے دربار سے خالیات آئیں، کہاں گئی تھی، کچھ نہیں ملتا ہے وہاں سے، بی بی کچھ نہیں بولی، آگے بڑھ گئی۔ امام حسین ملے، اماں نہیں جائے تھا، کیا فائدہ ہوگا، کچھ نہیں بولی، تھوڑی آگے اور بڑھی تھی، شہزادی زینب قدموں سے لپٹ گئی، ننھی سی زینب۔ اماں کیوں گئی تھی دربار میں، کیا فائدہ ہوا، 4 گھنٹے کھڑی رہی، سینے سے لگا دیا، سب پوچھیں تو نہ پوچھ۔ بیٹی تیری ماں 4 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی، تو نہ جانے کتنی دیر، میں کہیں اپنا وطن تھا، مدینہ تھا، تو پردیس میں رہی۔ یہ مصائب تھے، زندہ رہی۔ وہ وقت آیا کہ ایک جلتا ہوا دروازہ گرا، پسلیاں ٹوٹی، کچھ دنوں تک زندہ رہی ہیں۔ اس کے بعد امام علی نے جب غسل دیا ہے، تب جانا کہ اتنے دن یہ فاطمہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہی تھی، جیسا چاہتی تھی۔ رات کی تاریکی میں ان کا کفن دفن ہوا، ختم ہو گئی بات۔ بی بی فاطمہ جنت البقیع میں چلی، مولا علی نے ان کو دفن کر دیا۔ اب بس ایک جملہ مصائب کا میری جھولی میں ہے، سن پائیں تو سن لیں۔ دن بیتتے گئے، ہفتے گزر گئے، مہینے گزر گئے۔ امام علی کا دستور یہ تھا، اکثر ان کو دیکھنے والوں نے دیکھا، دیکھیے بے بسی پہ روئیے گا، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ امام اپنے گھر کی ڈیوڑی کے پاس بیٹھ جاتے تھے اور سر کو زانوں میں رکھ کر زار و قطار گھنٹوں تک رویا کرتے تھے۔ اکثر یہ دیکھا، حالانکہ کئی دن بیت چکے تھے شہزادی فاطمہ کی شہادت۔ ایک دن سلمان سے نہ رہا گیا، پاس آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، مولا وقت ہر زخم کا مرہم ہوتا ہے، مولا اب تھوڑا ہمت سے کام لیجئے، بھولنے کی کوشش کیجئے۔ مولا نے اپنے سر کو اوپر اٹھایا، چہرہ آنسوؤں سے تربتر تھا، ہتھیلیوں سے آنسوؤں کو پوچھا۔ میں اس جملے کو کہنے کے لیے جتنی قوت کو سمیٹ رہا ہوں پپو بھائی، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ اس سے زیادہ قوت سے اس جملے کو سنیے گا، کیونکہ میں مصائب کسی اور بیٹی کے پڑھ رہا ہوں، بات کسی اور بیٹی تک پہنچے گی، اور میں آپ کو پرسہ دینا چاہتا ہوں، میں آپ کو دلاسا دینا چاہتا ہوں، سنیے گا جملہ لیکن پوری قوت و ہمت کو سمیٹ کر۔ مولا علی نے اپنے چہرے کو اوپر اٹھایا، کہا سلمان تم نے صحیح کہا، وقت ہر زخم کا مرہم ہوتا ہے، اور اس وقت میں پتہ نہیں کیسے کیسے زخموں کو ختم کر دیا ہے جو علی کے سینوں میں تھے۔ لیکن سلمان میں تمہیں بتاؤں، یہ زخم ایسا ہے کہ جب یاد آ جاتا ہے نا تو ذہن ہل جاتا نہیں رہتا ہے کہ میری فاطمہ نے دروازہ گرنے سے لے کر لحد تک ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ کیسے زندگی بسر کی ہے۔ سلمان جب وقت یاد کر لیتا ہوں کہ میری فاطمہ رسول کی بیٹی کے اوپر جو دروازہ گرایا گیا تھا، ٹوٹی ہوئی پسلیاں، کیسے اس نے زندگی کو بسر کیا ہو۔ اللہ صبر عطا کرے، ہمت عطا کرے ہمارے پپو بھائی کو، بڑی ہمت سے کام لیا ہے، کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ پپو بھائی جیت گئے تھے، موت نے ان کو ہرا دیا، بس آخری بہانے تک لے کر آئے تھے۔ ہم دعا کرتے ہیں آپ کی کا سایہ ان کے سروں پر رکھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة كل ساعة وليم حافظه فائدا ناصرا دليلا عينا حتى تسكنته ارزق تمتعه فيها طويلا. آپ لوگوں سے گزارش ہے ایک بار اور صورتیں ہم دو تین بار صورت قل اللہ کی تلاوت کر کے اور اس کے بعد میں نظر و فاتحہ ہے اس میں شریک ہو جائیے. اس کے بعد پھر علم اٹھے گا انشاءاللہ. بسم اللہ.